مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم لوگ ایسا کر نہیں سکتے، لیکن اگر کسی مجبوری میں آ کے کر بھی لیا ہے بیٹا. وہ پریشی نے تمہیں بتایا نہیں؟ پریشی کو ڈال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید فون آف ہے، اسے آفس سے دیر بھی ہو گئی ہے. یہ کام نا ان دونوں ماں بیٹیوں کا ہی ہے. ارے یار چپ کرو، آہستہ بولو، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. تو بتا دو نا، اپنا ہی گھر ہے، کوئی بات نہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں چوری کرنے پہ نا کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ تو ایان کے ساتھ میٹنگ میں گئی ہوئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی اور اس کا فون بھی بند ہے. ساتھ ہی بانا بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے باری سے کہتی ہے، پریشی ایان سے ملاقات میں مصروف ہے، کیا کسی کو اس کا علم ہے؟ میں نے دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، شاید اسی وجہ سے اب تمہاری اہمیت کم ہو گئی ہے. یہ سن کر باری دل میں کانپ گئی. اسے کبھی امید نہیں تھی کہ ممتحن اسے اس طرح نظر انداز کر سکتا ہے. دوسری طرف رومیسا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عالم اور اس کی پہلی بیوی کی زندگی کو دکھی کر دے گی. اپنا فریب دکھاتے ہوئے وہ عالم کی بیوی اور بیٹی پر چوری کا جھوٹا الزام لگاتا ہے. پہلے تو دنیا بہت غصے میں آتی ہے اور رومیسا کو ڈانٹتی ہے کہ جو اپنے ہی گھر میں چوری کرے، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے. لیکن جب رومیسا اسے اپنی باتوں سے مشکوک کرتی ہے تو عالم کا رویہ بدل جاتا ہے. وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سرد قہر سے پوچھتا ہے کہ اگر کچھ لیا ہے تو خاموشی سے واپس کر دے تاکہ مزید بحث نہ ہو. بڑا عالم اور رومیسا کے درمیان ان تلخ الزامات کے دوران ہی پریشیا وہاں آتی ہے. اپنے والد کو اپنی ماں اور بہن پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے سن کر وہ اپنے پاؤں کو بیٹھتا ہے. اسے شدید صدمہ ہوتا ہے کہ جس باپ پر اسے اتنا بھروسہ تھا وہ آج اس کی اور اس کی ماں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی بے عزتی کر رہا ہے. غصے اور اداسی کے ملے جلے معیار میں پریشا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اجتماع میں اپنے والد کو صاف صاف بتاتی ہے کہ اب وہ یہاں نہیں ہے، مزید زندہ نہیں رہ سکتا. آج وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایک الگ گھر میں